بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ دنیا کی سب سے انوکھی اور عجیب و غریب بادشاہت جس سلطنت کا بادشاہ ہواؤں میں سفر کیا کرتا تھا اور ایک ایسی حسین و جمیل ملکہ جو جنات کی اولاد میں سے تھی، یہ اپنی سلطنت کی سب سے خوبصورت شہزادی تھی جس کی قوم آگ اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، دنیا کی سب سے منفرد اور عجیب و غریب بادشاہت اللہ تعالیٰ نے کس کو عطا فرمائی تھی، اور اس بادشاہ کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی جس کی وجہ سے دنیا کی تمام تر مخلوقات اس کی تابع اور فرما بردار تھیں، اور یہ حسین و جمیل ملکہ کون تھی؟ اس کی سلطنت کے لوگ آگ اور سورج کی پوجا کیوں کیا کرتے تھے، اور پھر اس ملکہ کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہدایت دی، اور پھر وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آئی؟ پیارے دوستو، دنیا کی تاریخ میں صرف 4 ہی ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین پر بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور ان بادشاہوں میں سے سب سے انوکھی بادشاہیت اپنے پیارے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات، پریوں اور انسانوں اور تمام مخلوقات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا، یہاں تک کہ ہوا بھی آپ کے حکم سے چلا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں، چرند پرند، الغرض ہر قسم کی مخلوقات کی بولیاں جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عالی شان تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، اور آپ کئی کئی مہینوں کا سفر ایک دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، دنیا کی یہ عظیم اور انوکھی بادشاہیت اسی شان و شوکت کے ساتھ جاری تھی کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ کسی سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران تمام تر مخلوقات مختلف قسم کی ڈیوٹیاں سر انجام دیتی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس لشکر کے اندر جنات، پریاں اور ہر قسم کی مخلوقات موجود تھیں، اور اسی لشکر کے اندر ایک خاص قسم کا پرندہ بھی تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا چہیتا پرندہ تھا۔ اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جہاں کہیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر رکتا تو یہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے زمین کے اندر سے پانی تلاش کرتا تھا تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس پانی سے وضو فرما سکیں اور اس پانی سے باقی تمام تر ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ یہ پرندہ جس کا نام ہدہد تھا، اس کی نظر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی تھی کہ یہ پرندہ ہوا میں اڑتے ہوئے زمین پر نگاہ کر کے پانی کو تلاش کر لیتا تھا، اور جہاں کہیں پر بھی پانی موجود ہوتا حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر وہیں پر پڑاؤ ڈالتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم کنندہ تھا، جس کی وجہ سے تمام تر مخلوقات حضرت سلیمان علیہ السلام کی تابع اور فرما بردار ہو گئی تھی۔ پیارے دوستو، اس جاری سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور وہاں پر پانی کی ضرورت پیش آئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے چہیتے پرندے یعنی ہدہد کو طلب کیا تاکہ وہ پانی تلاش کریں، لیکن ہدہد وہاں پر موجود نہ تھا۔ یہ پرندہ اپنی ڈیوٹی سے غائب تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے جلال میں آ کر فرمانے لگے کہ اگر ہدہد نے غیر حاضری کی قابل قبول وجہ نہ بتائی تو آج میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ چنانچہ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جلال کو دیکھ کر ان سے معذرت کرنے لگا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ تم کہاں غائب تھے؟ تو ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا نبی اللہ، آج میں آپ کے لیے ایک عجیب و غریب خبر لے کر آیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دریافت کرنے پر ہدہد نے بتایا کہ آج میں ایک عجیب و غریب ملک میں گیا جہاں میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک حسین و جمیل ملکہ حکومت کرتی ہیں، اس کا نام بلقیس ہے۔ اس سلطنت کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے باوجود وہ لوگ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور اس خوبصورت ملکہ بلقیس کا ایک عالی شان تخت بھی ہے جو 30 گز لمبا اور چوڑا ہے، جس پر خوبصورت ہیرے اور موتی لگے ہوئے ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا نبی اللہ، ان تمام تر نعمتوں کے باوجود شیطان نے ان کو برے اعمال کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر شرک کے اندر مبتلا ہیں، اور پوری قوم گمراہی کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی کہ وہ قوم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دینے کا فیصلہ کیا اور اس ملک کی ملکہ کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحریر فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ عزت والا خط ملکہ بلقیس کے نام، انسان کو اپنی طاقت اور قوت کے اوپر ہرگز ناز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے آگے جھک جانا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خط کو تحریر کر کے ہدہد کے حوالے کر دیا اور ہدہد کو یہ حکم دیا کہ یہ خط ملکہ بلقیس تک پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی ہدہد یہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے پاس جا پہنچا۔ ملکہ بلقیس اس وقت اپنے عالی شان محل کے اندر آرام فرما رہی تھی۔ ہدہد روشن دان کے ذریعے ملکہ بلقیس کے محل میں داخل ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ خط ملکہ بلقیس کے سینے پر رکھ کر واپس آ گیا۔ جب ملکہ بلقیس کی آنکھ کھلی تو وہ یہ خط دیکھ کر
پریشان ہو گئی۔ جب انہوں نے یہ خط پڑھا تو اپنے حواریوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں دریافت کرنے لگی کہ یہ کون سا بادشاہ ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے۔ چنانچہ حواریوں نے ملکہ بلقیس کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ہی طاقتور اور عظیم بادشاہ ہیں اور خود کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر کہتے ہیں، لوگوں کو دین حق کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ سن کر اس خط کے متعلق ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ آخرکار اس خط کا کیا جواب دینا چاہیے۔ چنانچہ درباریوں نے ملکہ بلقیس کو مشورہ دیا کہ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے بالکل بھی نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس بے حساب جنگی ساز و سامان ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہم بھی ڈٹ کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ اس کے باوجود آپ جو مناسب سمجھے فیصلہ خود کر لیں۔ اس طرح ملکہ بلقیس نے درباریوں کی تجویز سن کر کہا کہ بے شک ہم طاقتور قوم ہیں، لیکن کسی معاملے کا یہ حل نہیں کہ فوراً جنگ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ اس کے بعد ملکہ سبا نے اپنے درباریوں کے ہاتھوں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیش قیمت تحفے بھیجے، اور ان بیش قیمتی تحفوں کا مطلب یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے ایک سچے نبی ہیں یا نہیں۔ اگر تو وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہوئے تو وہ ان تحفوں کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نبی ان چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے، اور اگر وہ محض ایک بادشاہ ہوا تو ان تحفوں کو قبول کر لے گا۔ چنانچہ اس طرح ملکہ بلقیس کا حکم پا کر چند درباری حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیش قیمت تحفے لے کر حاضر ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ تحفے پیش کیے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحفوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جن تحفوں کے ذریعے مجھ کو بہلانے کے لیے آئے ہو، ان سے بھی زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا کر رکھی ہیں، اور ان تحائف سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو مال و دولت عطا فرمایا ہے۔ میرے نزدیک دنیا کے مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں، اور مال و دولت کو جمع کرنا میرا مقصد نہیں، بلکہ میرا مقصد اللہ تعالیٰ کے کلمہ حق کو بلند کرنا ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے درباریوں سے کہا کہ ملکہ بلقیس سے جا کر کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں اور میرے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ اگر ان لوگوں نے ایسا نہ کیا تو میں ضرور ان لوگوں کے ساتھ جنگ کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ جواب سن کر وہ درباری واپس لوٹ گئے اور جا کر ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کے بارے میں بتایا۔ ان درباریوں کی بات سن کر ملکہ بلقیس بہت ہی زیادہ فکر مند ہوئیں اور ایک بہت بڑے لشکر کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئیں۔ ادھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کی آمد کا علم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تمام درباریوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لا سکتا ہے۔ تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں موجود ایک جن نے کہا کہ حضور میں دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے ملکہ بلقیس کے تخت کو لا سکتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بات سن کر تمام درباری خاموش ہو گئے۔ اس وقت آپ کی محفل میں موجود اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے جن کا نام عاصم بن برقیہ تھا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو آپ کی خدمت میں حاضر کر سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے اس اللہ کے بندے نے ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں رکھ دیا۔ جب وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی حیت تبدیل کرنے کا حکم دیا تاکہ اس سے ملکہ بلقیس کی عقل کا اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ کتنی سمجھدار ہیں اور کیا وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہیں یا نہیں۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس تخت کی شکل و صورت کو بدل دیا گیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے عالی شان محل میں داخل ہوئیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا خیر مقدم کیا۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسن اخلاق سے بہت متاثر ہوئیں۔ ملکہ بلقیس کے سامنے جب وہ تخت پیش کیا گیا تو ملکہ بلقیس نے اپنے تخت کو فوراً پہچان لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی یہ تو میرا تخت ہے، اور اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ کر کہنے لگی جو شخص اس تخت کو اتنی دور سے یہاں پر لانے پر قادر ہے بے شک وہ اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس عظیم و شان معجزے کو دیکھ کر اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر ملکہ بلقیس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت شہزادی کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ پیارے دوستو، بعض روایات میں آتا ہے کہ ملکہ بلقیس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک جنات میں سے تھا جن میں سے ملکہ بلقیس پیدا ہوئیں۔ اسی وجہ سے بعض روایات میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ ملکہ بلقیس جنات کی اولاد میں سے تھیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل عالیہ جاوید آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والے ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔